بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا سچا رب مانتا ہے اور اللہ کو اپنا خالق و مالک و رازق مانتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے اور انہیں اللہ کا آخری پیغمبر آخری رسول سمجھ کر ان پر ان کے دین پر اور ان پر نازل ہونے والی اللہ کی پاک کتاب پر یقین رکھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، روز حشر کا دن یوم الدین برحق ہے اور ایک دن واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس میں اس دنیا یہ جو جہان فانی ہے اس میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہم جواب دیں ہیں۔ فقہی بات سے ہٹ کر جو آج کا موضوع ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو پیش ہونے کا، حاضر ہونے کا اور اللہ کا تمام مخلوقات بالخصوص انسانوں سے حساب و کتاب کا معاملہ ہے، تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے بیان کیا جاتا ہے قیامت کے دن، روز حشر کے دن اللہ وحدہ لا شریک ایک کرسی پر بیٹھے ہوں گے معاذ اللہ، اور لوگوں کے اعمال نامے سامنے پیش کیے جائیں گے یا لوگ پیش کیے جائیں گے۔ یہ ہے ایک فقہی بحث۔ اس سے بالا تر ہو کر یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے اس دنیا کے اعمال و افعال کے جواب دہ ہیں اپنے پروردگار کے حضور، اور یوم حشر کو ہر انسان کو اپنے کیے ہوئے اعمال اور اس دنیا میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے، رحمت للعالمین مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی گویا دین اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، تو اسے ایک دن اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ بحث کہ جو ہم الگ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو خطاب ہے یا ہماری جو بات ہے یا جو نصیحت ہے وہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کہ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لا ریب کل مسلم اخوتن، اور تمام مومنین قرآن و حدیث کے حوالے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھتا ہے، قرآن کو اور دیگر آسمانی کتب پر ایمان رکھتا ہے، روزوں میں حشر پر ایمان رکھتا ہے، جنت اور دوزخ پر، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی گویا کہ اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، تو اس کو بہرحال اپنے رب کے حضور اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب اس کو اپنے کیے کا
حساب و کتاب دینا ہے، اور یہ امر برحق ہے۔ اب جو موضوع ہے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارا خطاب ہمارے نوجوان دوستوں سے اور تمام بلا تفریق مذہب و ملت تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ اسلام کی اہمیت و افادیت، اسلام کی محبت اور اسلام کی جو لافانی تعلیمات ہیں، جو کہ حقیقتاً صراط مستقیم ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے چلنے کا اور اپنی زندگی کو اسلام کے عین مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اب جس شخص کو اس بات کا یقین ہے، بار بار اسی بات پر ہم زور اس لیے دے رہے ہیں، تو وہ کم از کم اس دنیا میں کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و منشا کے بغیر اس دنیا میں وقت گزارے۔ اور اگر کوئی گزارتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے رب کو ایک دن میں جواب دہ ہوں اس دنیا کی زندگی کا، اس فانی زندگی کے اعمال و افعال کا، تو پھر وہ صریحاً گناہوں میں مبتلا ہے، لاپرواہ ہے، اور وہ اس حقیقت کو جھٹلا رہا ہے۔ گویا اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور اس کے باوجود اللہ کی رضا اور منشا کو مد نظر نہیں رکھتا، اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو گویا وہ غافل ہے، اور صریحاً غافل ہے۔ وہ احکامات الہیہ کا باغی ہے، وہ دین اسلام سے روگردانی کرنے والا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے، گستاخ ہے، کہ آپ کے اس دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اور دین اسلام کی تکمیل کے بعد اور تمام اللہ کی جانب سے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اور وسیلے سے ہدایات آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کی برخلافی کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ رسول کا گستاخ ہے، منکر ہے، نافرمان ہے۔ تو دیکھیے، ماننا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو مانتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، جس کو حق گردانتے ہیں، اس کی پیروی کریں، اس کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ جب آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے تو گویا آپ گستاخ ہیں، نافرمان ہیں، اور بلکہ سخت جملہ ہے کہ منکر ہے۔ کوئی منکر ہی یہ جرت اور جسارت کر سکتا ہے۔ برادران اسلامی، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو آپ یقین جانیں اس دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو کر اپنے رب کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ شخص یقیناً اپنی اصلاح کرنا چاہے گا، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق گزارنے کی اپنی زندگی کو کوشش کرے گا۔ تو برادران اسلامی، اس غفلت کی زندگی سے باہر نکل آئیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں،
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اب یقین مانیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہی کامیاب ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والے ہی اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو یاد کرتا ہے، ان پہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کے پاک اور برگزیدہ نمائندوں ہادیان کے رستے پر چلنے والے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے بھیجے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، مقرر کیے ہوئے نمائندوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے، اور انہی پہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، اور انہی کے لیے آخرت میں نجات ہے، اور وہی جنت کے حقدار ہیں۔ تو برادران اسلامی، یہ آج ہم کیوں بھول گئے، کیوں اتنی بڑی حقیقت سے لاپرواہ ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے ان ہستیوں کا دامن چھوڑ دیا، ان ہستیوں کی معرفت حاصل نہیں کی، ان ہستیوں کو اگنور کر دیا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں ایسے گزاری کہ اللہ ان پر مہربان ہو گیا، جنت ان کے حوالے کر دی، اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا انہیں مالک و وارث بنا دیا، انہیں بنی نوح انسان کے لیے ہادی قرار دیا، ان کو ایسی پاکیزگی و طہارت عطا کی کہ جس کے بعد ان کے مرتبہ و منزلت میں کبھی کمی نہیں آئی، ان کا مرتبہ و منزلت بنی نوح انسان کے لیے ایک روشن چراغ کی مانند کہ جس کی موجودگی میں اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور مسافر اپنی راہ پا لیتے ہیں۔ تو برادران اسلامی، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، دین اسلام کی طرف، اور ہادیان برحق 12 امام 14 معصومین پنجتن پاک علیہ السلام اولیاء اعظام کے راستے کو اپنائیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کی۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے، اور یہی آپ کے لیے تحفہ ہے۔ امید ہے آپ تمام حضرات میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کی مانند، ہماری کسی بات سے کسی کو ہدایت کا راستہ مل جائے، اور کسی کی زندگی اور اس کی آخرت سنور جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔